رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ یقیناً آپ انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہم آپ سبھی لوگ خداوند عالم کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، لیکن بہت سی اس میں شرائط ہیں، سلیقہ طریقہ، آداب کیا ہیں، کب کہاں کیسے دعا کہاں مانگنا چاہیے، کب مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، کیفیت کیا ہونا چاہیے، کیسی دعا مانگنا چاہیے۔ بات اسی پہ چل رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، اگر آپ کو یاد ہو، آداب کیا کیا ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بچی ہوئی جو باتیں رہ گئی تھیں اسے بھی انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور مسلسل اس پروگرام دعا میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہم اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں، شاید ہمارا کوئی ایسا ناظرین ہو کہ جس کے دل میں یہ خیال دعا کرتے وقت آتا ہو، لائق تو میں ہوں ہی نہیں، اور میرا اسٹیٹس بھی یہ نہیں ہے، میں یہ دعا کیسے مانگوں، میں 10,000 کا آدمی 1 لاکھ اور 2 لاکھ اور 10 لاکھ کی دعا کیسے مانگوں۔ تو یہ ساری چیزیں دعا مانگتے وقت پیدا ہو جانا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ سوال جو آپ نے پیش فرمایا، یہ ذہن میں خیال آنا، جی ہاں، کبھی کبھی انسان اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے یہ سوال محسوس کرتا ہے، ہاں، لیکن حقیقت میں روایت میں انسان کے اسٹیٹس اور اس کے معیار کو دیکھ کے نہیں کہا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ تم جو بھی مانگو یہ مت سوچو کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، مدعا ہمارا بہت بڑا ہے، یہ پورا نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ذہن میں کیونکہ آیا تھا۔ انسان، ہر انسان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر، جس زبان میں بھی کہے، صحیح بات، اللہ، جب اللہ اکبر ہے جی، تو اس کو صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ یقین کرے اس کے اوپر کہ واقعاً وہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، وہی جی، سب سے بڑا ہے۔ بعض وقت انسان کہتا ہے کہ خدا حافظ، کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں خدا ہی حافظ، نہیں، حقیقت ہے، وہ مذاق نہیں ہے کہ خدا ہی حافظ، خدا ہی حافظ ہے۔ بے شک، بے شک، صحیح، اللہ اکبر کا مطلب یعنی اس کی کبریائی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی بزرگی اور اس کو پیش نظر رکھ کے کہ جو چیز بھی انسان طلب کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب اس سے چھوٹے ہیں۔ بالکل آسان ہے، انسان بڑی سے بڑی نعمت کو طلب کر لے، بڑی سے بڑی دولت کو مانگ لے، سب اس کے لیے آسان ہے، کتنا ہی بڑا مطالبہ کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے سب بالکل آسان ہی ہے اس کے لیے۔ بے شک، بے شک، اور جیسے ایک انسان کے لیے پانی پینا ہے، ہاں، اس سے آسان کوئی کام ہمارے محاورے اور گفتگو میں نہیں کہتا صحیح کہ یہ بات، تو بالکل پانی کی طرح آسان ہے، ہاں، لیکن خداوند عالم نے ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ آسان بنا دیا ہے اپنے عطا کو، اچھا، کہ نبی کریم ہمارے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی کسی بھی دعا اور کسی بھی مطالبے کو بڑا نہ جانو، کیونکہ یہ سب خداوند عالم کے لیے آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لو انی اعطیت کل عبد ما سالنی ما کان ذلک الا مثل عبرۃ جاء عبد من عبادی فغمسها فی البحر۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بندوں کو اس کی طلب کردہ تمام چیزیں عطا کر دوں اچھا، تو یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھا، یہ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکال لے۔ کیا مثال پیش کی، انسان غور کرے اس کو، سوئی کو سمندر میں ڈبا کر نکال لینا، اگر کچھ اللہ بھی دے نہیں دے، پڑ رہا، یعنی سمندر پہ کیا ہے، سوئی کو ڈبا کے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے لیے اگر تمام حاجتیں تمام بندوں کی میں پورا کر دوں میرے لیے، اور پھر خداوند عالم نے کہا کہ ان عطائی کلام، میری عطا کلام ہے، یعنی میرا بولنا ہے، وعدتی
کلام وانما اقول لشیء کن فیکون، میرا سب کچھ کلام ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے خداوند عالم کی عطا، انسان اس کے اوپر غور کرے کہ کوئی چیز خدا کے لیے مشکل نہیں ہے، بالکل سب کچھ آسان ہے کہ جو چیز مانگے، یعنی انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے، باور کر لینا چاہیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ زمین و آسمان ہر چیز کا مالک ہے۔ سب سے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے دنیا کی خلقت اور پیدائش سے لے کر اس کی انتہا اور ختم ہونے تک جتنے آئے ہیں اور جو بھی آئیں گے اور جو کچھ بھی ہیں، سب کے لیے اگر خدا سب دے دے تو بھی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے لو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و یابسکم و رطبکم اجتمعوا فتمنى كل واحد ما بلغت امنیته فاعطیته لم يتبین ذلك فی ملکی، اگر تمہارے میں سے یعنی تم میں سب میں سے اول آخر یعنی سب سے پہلے جو آیا تھا، جو سب سے آخر میں آئے گا، زندہ مردہ خشک تر، غرض یہ کہ سارے کے سارے مل کر سب کچھ سب مانگو، ساری اپنی آرزوؤں کو پیش کر دو، اور وہ بھی جو آرزو ہو، جو ہو۔ یعنی انسان کی آرزویں ایسی ہوتی ہیں، تمنائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان گھیر نہیں پاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو تمہاری جتنی آرزویں ہیں تم مانگو اور میں سب کو عطا کر دوں، تو میری ملکیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ خداوند عالم کا اعلان ہے۔ کسی بھی حال میں ہمیں جو حاجت ہم مانگ رہے ہیں اسے بڑا نہیں سمجھیں کہ یہ خدا کے لیے بہت بڑا ہے، نہیں، ہمارے لیے کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو لیکن خدا کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے وہ۔ اور اسی لیے انسان غور کرے، اگر تو ائمہ معصومین نے اس مطلب کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور کئی معصوم سے یہ روایت ہے کہ لا تستکثروا شیئا مما تطلبون فما عند اللہ اکثر، اپنی طلب کردہ کسی چیز کو بھی زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیزیں، جو بڑی سے بڑی چیزیں موجود ہیں، انسان جو بھی طلب کرے اللہ ان چیزوں کے اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ صحیح بات ہے، یہ معصومین نے فرمایا۔ لہذا توجہ کریں ہم کہ جو بھی ہم خدا کی بارگاہ میں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، خدا کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، سب آسان ہے اس کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ واقعی ناظرین، ہم ہر روز کہتے ہیں اللہ اکبر، تو دل سے، بالکل دل کی گہرائی سے خدا ہی سب سے بڑا ہے۔ ایک سوال ذرا اس انداز سے ہم کرنا چاہتے ہیں، الگ الگ طریقے سے ہم نے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد میں، امام بارگاہ میں، کہیں کسی کو غم آن پڑا تو اس میں اس کی کیفیت کیا، دعا کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ بہت چیخ پکار کر کے اے پروردگار، اور اپنے ہاتھ کو پوری آواز سے، یا انداز کیا ہونا چاہیے؟ خاموش، آہستہ، دھیرے دھیرے؟ ایک اہم رخ ہے دعا کا۔ اچھا، سورہ اعراف کی 205 نمبر آیت میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، تم اپنے پروردگار کو یاد کرو، بلاؤ، کس طریقے سے؟ گڑ گڑا کے، رو کے، دھیمی آواز میں، یعنی کس طریقے؟ تضرعاً، گڑ گڑا کے، رو کے، دون الجہر من القول، چلا کے نہیں، اچھا، بلکہ دھیمی آواز میں، آہستہ سے اپنے بالغدو والآصال، صبح و شام دعا کر اللہ سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، دیکھو ہمیشہ پکارو، صبح و شام یاد کرو، اس کی یاد سے ہرگز غافل نہیں ہونا۔ یہ سورہ اعراف کی 205 نمبر ہے۔ اس آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آہستہ رازدانہ طور پر خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا مانگنا چاہیے، چیخنا پکارنا نہیں چاہیے۔ جی، لہذا اسی لیے ہمارے نبی کریم نے فرمایا کہ دعوت السر، جب انسان خاموشی سے دعا کرتا ہے، اچھا، یعنی رازدارانہ طور پر اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ راز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی تیسرے کو علم نہیں ہوتا ہے، جس کو بتا رہا ہے اسی کو۔ جی، تو اب یہاں پر راز کا مطلب سر، یعنی صرف خدا اور وہ بندہ۔ اچھا، دعوت السر تعدل 70 دعوت فلانیہ، 70 مرتبہ دعا کرے لوگوں کے سامنے، پکار کے، چیخ چیخ کر کے، اس سے بہتر ایک وہ دعا ہے جو خاموشی سے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مانگے۔ سبحان اللہ، 70 مرتبہ سے بہتر یہ ہے، یعنی آہستہ آہستہ دعا مانگنا، نہ یہ کہ اعلانیہ اور چلا کر۔ لہذا توجہ کر کے انسان کو رازدارانہ طور پر گفتگو کرنا چاہیے، خود فرزند
رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما یعلم عظم ثواب الدعاء و تسبیح العبد فیما بین و بین نفس الا اللہ تبارک و تعالی. کوئی انسان جانتا ہی نہیں ہے، یعنی دنیا کے بشر کی کوئی انسانی طاقت نہیں جانتی اس ثواب کو کہ جو خداوند عالم نے اپنے درمیان اور اس بندے کے درمیان رکھا ہے کہ جب وہ تسبیح پروردگار کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے، صرف اور صرف خود اور خدا کو سامنے رکھتا ہے، یعنی اس کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اتنا زیادہ ہے. واہ، یعنی خاموشی سے دعا کرنا جس میں کہ جو بندے کے درمیان ہوتی ہے اور خدا کے درمیان ہوتی ہے، اس کے ثواب کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. لہذا اس فضیلت کو انسان اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. صحیح بات. رازدارانہ طور پر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ دعاؤں کا مطالبہ اللہ سے کرنا چاہیے، لیکن رازدارانہ طور پر دعا کرنا چاہیے. لیکن آگاہ یہیں پہ ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال یقیناً پیدا ہو گیا ہوگا، یہ خاموشی، یہ رازدارانہ رخ اختیار کرنا، پھر ثواب بھی اس میں اتنا زیادہ، تو پھر ایک انسان کا 40 لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ دعا کرنا پروردگار میری اس دعا اور لوگوں کا آمین کہنا، تو پھر یہ تضاد، یہ ٹکراؤ کی کیفیت سامنے آ رہی. جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ خاموشی سے، وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انسان 40 انسانوں کے ساتھ مل کر دعا کرے تو یقیناً قبول ہوتی، بلکہ اس سے بھی اور کم. اچھا. بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرے. اچھا. یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اکٹھا اجتماع میں سب کا یکجا ہو کر دعا کرنا، یہ بھی ایک آداب دعا میں سے ہے. اچھا، یہ بھی ہے آداب دعا میں سے بھی ہے. تو یہ کب ہے اور وہ خاموشی والی کب ہے؟ لہذا اس کے بارے میں آپ کو دعا کے بارے میں، کیونکہ خود ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتمع اربعۃ راحۃ قط علی امر واحد فدعوا اللہ الا تفرقوا نجابۃ. امام فرما رہے ہیں کہ ہرگز کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 آدمی اکٹھا ہو گئے، اچھا، اور ان 4 آدمیوں نے ایک ساتھ مل کے کسی کام کی دعا کیا، اور ابھی وہ لوگ الگ الگ نہیں ہوئے کہ قبول مگر یہ کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. یعنی جب وہ الگ ہوئے تو دعا کو قبول کروا کے گئے. سبحان اللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ دعا کو اکٹھا کرنا چاہیے. 4 آدمی اگر صرف آ جائیں تو اب جہاں 4 مانگ رہے ہیں وہاں پر دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے کیوں نہیں؟ بلکہ اور یہی نہیں، سیرت طیبہ میں خود یعنی نبی کریم کی سیرت طیبہ جو ہے کہ سرکار مدینہ پر جب کوئی حزن و غم آتا تھا، یعنی وہ غمگین ہوتے تھے یا کسی کام میں مشکل میں وہ گھر جاتے تھے، دوسروں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھیں، تو آپ اس مشکل کو جو درپیش ہوتی تھی اس کے لیے کیا فرماتے تھے؟ سب کو اکٹھا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے. چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ کانا اذا حزنہ جمع النساء والصبیان ثم دعا وآمنوا، کہ جب آپ ایسی کسی مشکل میں پھنستے تھے، گھرتے تھے، کسی کی طرف سے یہ مشکل ان پر آ جاتی تھی، تو آپ جمع النساء، اپنے گھر کی اپنے عورتوں کو جمع کرتے تھے، اپنے بچوں کو جمع کرتے تھے، ثم دعا، پھر وہ دعا کرتے تھے، وآمنوا، اور وہ سب آمین کہتے تھے. یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی گھر میں مشکل آ جائے، گھر کا بڑا بیٹھ کے بچوں کو بھی بیٹھائے، عورتوں کو بیٹھائے، سب کو بیٹھائے اور دعا کرے، سب آمین کہیں، دعا قبول ہوتی ہے، مشکل حل ہو جاتی ہے. تو اب خود آپ یہ دیکھیے کہ گھر کی عورتیں اور بچوں کو بیٹھا کر آمین کہلوانا دعا کی قبولیت کا سبب بن رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اجتماع میں سب کے ساتھ، یہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جو سب مل کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں. تو اب آپ کا یہ سوال کہ وہاں پر پچھلے اس میں نے بتایا کہ رازدارانہ طور پر گفتگو کی جائے، خدا سے دعا کی جائے، یہاں اکٹھا کیا جائے. اس کا حل اس طریقے سے ہے کہ دونوں قسم کی روایتوں کو ملایا جا سکتا ہے. اچھا. اور اس طریقے سے کہ انسان کی کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتا. ایسا مطالبہ ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف خدا، وہ روایتیں جو کہہ رہی ہیں کہ خاموشی سے دعا کرو، وہ ایسی بات ہے کہ جو صرف خدا سے کہی جا سکتی ہے اور خدا کی شان کے خلاف ہے کہ غیروں کے سامنے اس بات کو خدا سے مانگا جائے. واہ، تو یہ خاموشی سے کرو. خاموشی سے اس دعا کو کرنا چاہیے انسان، جس کا اجتماع، یا ایسی دعائیں جس کا معاشرے اور سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو اس کو معاشرے اور سماج میں کیوں لایا جائے؟
جی لہذا جی وہاں پر یہ حکم دیا رہا ہے. یا مثلاً شرعی طور پر جس چیز کو رکھا ہی گیا ہے کہ خاموشی سے انجام دیا جائے. ہاں اس کو چیخ پکار کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. مثال کے طور پر نماز شب خدا کو پسند ہی یہ آتی ہے کہ جب کسی کو نہ معلوم ہو. بالکل خاموشی بعض سے. ناقص انسان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نماز شب میں دعا کرتا ہوں. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ دعا کرتے ہیں نماز شب میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے تو وہ چیز جو ہمیشہ چھپی ہونی چاہیے کہ نماز شب کا کسی کو علم نہ ہو وہ تو آشکار ہو رہی ہے، ظاہر کر دیا ہم نے. ظاہر ہو رہی ہے وہ تو. جی یا آگے کہا کہ بھائی وہ 40 مومنین جو ہیں میں اس میں آپ کا بھی نام لیتا ہوں. اوہو. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں؟ نہیں، نماز شب کو رکھا ہی گیا اس لیے کہ خاموشی سے صرف اپنا اور خدا کے درمیان راز و نیاز کرے. تہجد شب. تو لہٰذا ایسی جگہوں پر وہ پہلے قسم کی روایت کے جہاں پہ کہا ہے کہ 70 دعاؤں سے بہتر ہے واہ وہ ہے. لیکن جہاں پر یہ کہا گیا کہ سب اکٹھا ہوں تو یہاں پر بہت سے ایسے کام ہیں، معاشرے کے کام ہیں، سماج کے کام ہیں. خدا نہ کرتا ایک ظالم بادشاہ حاکم ہے، اس کی طرف سے کسی شہر والوں پر کوئی ظلم عذاب آنے والا ہے، کوئی بلا کے آثار نمودار ہو گئے ہیں، بیماری پھیل گئی ہے، سب وبا پھیل گئی ہے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سب مل کے دعا کریں، مل کے دعا اکٹھا دعا کریں. صحیح. یا مثلاً مومنین مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ظالموں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، جیسے آج کے دور میں خود مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اب ان کے لیے دعائے توسل اہل بیت علیہ السلام پڑھ رہا ہے انسان. صحیح بات ہے. وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ مل کر دعا کرو. الگ الگ صورت میں الگ الگ انداز، صورتیں الگ الگ ہیں. لہذا وہ دعائیں جو انسان کو تنہائی میں کرنا چاہیے وہ تنہائی کے لیے، جو اجتماع میں معاشرے میں سب کے ساتھ ہونے چاہیے. دونوں طریقے سے دعاؤں کو رکھا گیا ہے کہ انسان ان سے الگ نہ ہو بلکہ جڑا رہے. جی 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 سبحان اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جاتے جاتے آپ سے التجا ہے کہ آپ ہم تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ چینل ہمارا ترقی اور زیادہ کرتے رہے اور خلوص کے ساتھ ہم آپ تک پیغام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر کرتے رہیں انشاءاللہ. الہی آمین. خدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.